تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ گزشتہ صحبت میں اسلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسلام نام کے اعتبار سے پورے مذہب کا بھی ایک نام ہے۔ اسلام یعنی دین کا ایک نام ہے، جس مذہب کو، جس دین کو اللہ تعالیٰ منظور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس مذہب کا نام، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اور پھر اس علم کو شریعت کہتے ہیں۔ پھر اس شریعت میں عقائد ہیں، یعنی عقیدہ۔ پھر اس عقیدے میں دین کے یعنی مذہب کے 5 پرنسپلز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ ان اصول میں بھی پہلا جو مرتبہ ہے، پہلا رتبہ ہے، فرسٹ سٹیپ کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں۔ اور کل میں ہماری باتوں میں جھوٹ کا مسئلہ رہا کہ جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ نہ کہیں۔ آج میں اسی چیز کو دوسرے اعتبار سے سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی سچ کو تسلیم کرنا، یعنی سچ کو ماننا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ چھوڑ دو، یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ، مگر اور ایک بات بھی ہے کہ جب جھوٹ نہ بولو کہتے ہیں تو ہمارے اندر سچ ماننے کی صلاحیت پیدا کرنا، سچ کو تسلیم کرنا۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، یعنی ہمارے خواہشات، ہمارے طریقہ، یعنی ہمیں جس چیز کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم اس چیز کی بات ہی سننا چاہتے ہیں، اس پسند کو ہی سننا چاہتے ہیں، اگر سامنے والا اگر اس کے خلاف بولا تو ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ اصل میں ہم کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اسلام کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ہے، یعنی اللہ کی باتوں کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کیا؟ اسلام کو، یعنی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ حق، یعنی سچ، یعنی سچائی ایک ایسی چیز ہے، انسان سچ کو پسند کرتا ہے مگر سچ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ انسان کی بڑی بری فطرت ہے۔ انسان سچ کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا سچ کہیں، یہ چاہتا ہے کہ خود بھی سچ کہیں، مگر یاد رکھو سچ کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی جب سچ بولا جاتا
اس کے مرضی کے خلاف کچھ بات ہو، اس کے مرضی کے خلاف کچھ بات ہو تو وہ سچ بولنے سے کتراتا ہے، یعنی سچ سننے سے کتراتا ہے، یعنی سچ سننا پسند نہیں کرتا۔ اب سامنے والے کو یہ مجبوری پیدا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تحقیق ہے، ایک ایکسپیریمنٹ ہے، کیا کہتے ہیں، ایک ریسرچ ہے کہ آدمی جو ہے جھوٹ بولو مت، جھوٹ برا ہے، جھوٹ ایسا ہے، جھوٹ ویسا ہے، یہ تو بہت کہتا آدمی، مگر انسان سچ کو پسند کرتا ہے مگر سچ کو قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے سچ کہیں تو اب وہ تسلیم نہیں کرتا، اسے ڈانٹتا ہے، پیٹتا ہے۔ اگر کوئی نوکر اپنے یجمان یعنی اپنے صاحب کے پاس سچ کہتا ہے تو وہ بھی سچ کو تسلیم کرنے سے گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور اس سچ پر اسے کیا ملتی ہے؟ ڈانٹ پٹکار ملتی ہے، پنشمنٹ ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح والدین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جب والدین کے سامنے بھی سچ کہا جاتا ہے تو وہاں بھی چونکہ ان کی سمجھ کے خلاف ہوتا ہے، یعنی وہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کے خلاف ہوتا ہے، تو اس خلاف کو سننا پسند نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے؟ ڈانٹتے ہیں، پٹکارتے ہیں اور اسے نفرت کرتے ہیں جو سچ حقیقت میں بولتا ہے۔ اسی لیے مجبور ہو جاتا ہے بندہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہم جب تک سچ کو تسلیم نہیں کریں گے، سچ کو پسند فقط نہیں بلکہ قبول کرنا ہے، سچ کو اگر ہم قبول کر لیں گے تو یاد رکھو وہی انسان سچا مسلمان ہوگا۔ یہاں بھی مذہب اسلام سچ کی طرف دعوت دیتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کے خلاف ہے، مشرک ہے، کافر ہے، وہ حقیقت میں جھوٹ کو تسلیم کرتا ہے، یعنی اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے خواہشات، اپنے پسندیدہ کلام اور چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے وہ جب اس کا دل مانتا نہیں، جب اس کا دل سمجھتا نہیں، اس کی عقل جب سمجھتی نہیں، سمجھ کے باہر کوئی بات ہو جاتی ہے، جب وہ اس کی عقل تسلیم نہیں کرتی تو فوراً وہ اٹیک کرنے لگتا ہے یا بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں کو ایکسپٹ کرنے والوں نے اسی لیے ایکسپٹ کیا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ حق کو، وہ سچ کو انکار کرنے لگے، تسلیم کر نہیں پائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، وہ حقیقت میں حق کی تبلیغ کی، سچ کی تبلیغ کی۔ جب حق کو پیش کیا تو جتنے بھی عرب کے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے، ان کو بات وہ سمجھ نہیں آئی اور ان کے معبود باطلہ کے خلاف رہی، تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، حق کو مانا نہیں، کیونکہ وہ حق کو تسلیم کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم سچ کو تسلیم کرنے کی قابلیت رکھنا، سچ کو قبول کرنا۔ ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ، ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، اس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ پر چیک کریں کہ کیا ہم سچے مسلمان ہیں
کیا ہم مذہب اسلام پر قائم ہیں، سچے قائم ہیں؟ تو یاد رکھو بہت کچھ ایسی باتیں نکلیں گی جو ہم تسلیم نہیں کرتے ہوں گے۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے دین کا دائرہ، اسلام کا دائرہ چھوٹا کر دیا گیا، یعنی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، بس پورے دین کو سمیٹ کر ان 4 چیزوں میں ختم کر دیا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نمازی بن گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اسے دیندار کہنے لگے، مذہبی آدمی سمجھنے لگے، اور کوئی روزے دار ہے تو ہم اسے سمجھنے لگے کہ یہ پکا مذہبی آدمی ہے۔ یاد رکھیں اس طرح نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ہمارے زندگی کے ہر اینگل، ہر حرف بحرف، یعنی ایوری ایکٹ اپنے زندگی کا ہمیں اسلام پر جب قائم کرنا ہے تو حق کو پہلے تسلیم کرنا ہے، سچ کو پہلے ماننا ہے، کیونکہ اسلام سچ پر ہی، اس کی بنیاد سچ پر ہے۔ سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو کتنے ایسے صحابہ جو صحابیت میں داخل ہوئے، کتنے لوگ جو صحابیت میں داخل ہوئے، سچ کو قبول کیا، سچ سننے، سچ کو پسند کیا۔ جب سچ ہم سننے کا مادہ پیدا کریں گے تو سچ بولنے کا مادہ پیدا ہوگا۔ آدمی جب سنتا ہے تو بولتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ آدمی جب سنتا ہے تو بولتا ہے۔ جب آدمی سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا، اسی لیے ڈم اینڈ ڈیف دونوں کو ایک کیٹیگری میں لائے، یعنی جو آدمی ڈیف ہے، سن نہیں سکتا ہے، وہ آدمی بول نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جو ڈیف ہوگا وہ ڈم بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو سننے کی قابلیت نہیں رکھے گا، یعنی بہرا ہوگا، یعنی اردو میں اسے بوڑا، بہرا، بوڑا ہوگا، وہی شخص کہنے کے بھی قابل نہیں ہوگا، بول بھی نہیں سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ گونگا بھی ہوگا، جو بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا، یعنی بول نہیں پائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سننے کی کیپیسٹی ہی بلواتی ہے۔ تو یاد رکھو ہم پہلے سچ سننے کی قابلیت ہمارے اندر پیدا کر لیں گے، یعنی سچ، کیونکہ ایک پروورب بھی ہے اردو میں کہ سچ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، سچ میں کڑوائی ہے، سچ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، مٹھاس نہیں ہوتا، سچ جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے۔ اگر سچ کی پابندی اور سچ سننے کو ہمیں قبول کر لیں گے تو یاد رکھو ہم سچ بولنے والے بھی بن جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اگر ہم اس کو بتائیں کہ بھائی تو یہ گناہ کر رہا ہے، اگر وہ سچ کو تسلیم کرنے کی قابلیت اس کے اندر ہے تو وہ قبول کرے گا کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں وہ گناہ ہے، مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر سچ کو قبول کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہے گی تو وہ کیا کرے گا؟ انکار کرے گا، اور تمہارا بولنے والے کا وہ دشمن ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں اس سے دشمنی کرنے لگے گا اور اس سے بحث کرنے لگے گا، اور یہ کہے گا کہ آپ بڑے پابندگی پہلے، ایسی باتیں کرنے لگے گا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ سچ سننے کی کیپیسٹی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جو سچ نہیں سن سکتا، جو سچ نہیں قبول کر سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ پورا اسلام سچ پر ہے۔ اس سچ کو عربی میں صدق، حق بھی کہتے ہیں، صدق بھی کہتے ہیں، اور سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں، سچ تسلیم کرنے والے کو، سچ سننے والے کو
صادق کہتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو الحمدللہ جب ہسٹری کی بات آئی تو میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ میرا ایک چینل ہے، یعنی ہمارے سلسلے کا ایک چینل ہے کوکبی چینل، جو کوئی بھی سبسکرائب کرے ہیں تو الحمدللہ، اگر سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو جا کر سبسکرائب کر لیں کوکبی چینل کو، جس میں آپ کو بہت سارے چیزیں ملیں گے۔ ہاں وہ 1 گھنٹے کا ہوگا، 1.5 گھنٹے کا بھی ہوگا، آدھے گھنٹے کا بھی ہوگا، آپ جتنا ہو سکے سنیں، اور اس کے بعد بقیہ بعد میں سنیں، آپ کے مرضی کے مطابق سن سکتے ہیں۔ وہاں اپلوڈ ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بھی اپلوڈ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری، یعنی ابھی تو پوری ہسٹری مکمل نہیں ہوئی، مگر جنگ احد تک شاید اپلوڈ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں، یعنی اعلان نبوت کے پہلے آپ نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس میں سچ ہی سچ رہا، سچائی سے ہٹے نہیں۔ آپ بولتے بھی سچ بولتے تھے اور سنتے بھی تھے تو سچ کو سنتے تھے۔ آپ کے اندر سچائی کا اتنا مادہ پیدا ہو گیا کہ لوگ آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ کا ٹائٹل صادق ہو گیا، یعنی سچ بولنے والا، سچ سننے والا، سچ کہنے والا، سچ کے سوا نہیں کہنے والا۔ یہ سچ جو ہے صادق کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صادق کے نام سے آپ مشہور ہو گئے، آپ شہرت پانے لگے، لوگ آپ کو سچ ماننے لگے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو عزت کرنے لگے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کی عزت کرنے لگے، آپ کی تعظیم کرنے لگے، آپ کی ہر بات، جب بھی کوئی بھی بات آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے پہلے جو بھی بات کرتے تھے اس بات کو لوگ مان لیتے تھے، یہاں تسلیم کر لیتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں تسلیم کرتے تھے؟ آپ کا سلوک ایسا تھا کہ آپ نے اپنے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بات سمجھ میں؟ آپ نے کبھی اپنے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سچ پر قائم رہے۔ اور سچ پر جو آدمی، جو انسان سچ پر قائم ہوتا ہے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک صفت ہوتی ہے، وہ ہے امانت داری، یعنی دوسروں کے مال پر قبضہ نہیں جمانے والا، امانت دار۔ دوسرے کے مال جب اس کے تحویل کرتے ہیں تو اسے ویسے کا ویسا ہی، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو لوٹانے والا، جس کو امین کہتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ ایک لفظ بھی آپ بدلتے نہیں تھے، ایک لفظ بھی، جو جیسا کہ ویسا۔ کسی نے کچھ کہا، اگر وہ کسی کو سنانا تھا تو آپ کے اندر اتنا کمال تھا کہ آپ ویسا ہی سناتے تھے، ایڈیشن کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو الفاظ استعمال کیا گیا وہی الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے، اتنی سچائی۔ اور اسی طرح آپ کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ امانت داری، ایمان، یعنی امانت داری، امین۔ تو یعنی جو بھی چیز آپ کے پاس دیا جاتا تھا، اس زمانے میں کوئی بینک وغیرہ، لاکرز وغیرہ نہیں تھے، اس طرح بہت کم لوگ امین رہتے تھے، تو لوگ جب بستی وغیرہ ادھر ادھر جاتے تو اپنی قیمتی چیزیں ان کے تحویل کر کے جاتے،
تو اسی طرح عرب کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈپازٹ کرتے تھے، اپنی قیمتی چیزیں ڈپازٹ کرتے تھے۔ جب بھی سرکار کے پاس پوچھا جاتا تھا وہ چیز ویسے کی ویسے، جوں کی توں، جیسا دیا گیا ویسے کا ویسا ہی لوٹایا جاتا تھا۔ تو آپ اس عمل کی وجہ سے آپ کا نام پڑا، آپ کا ٹائٹل پڑا امین۔ بات سمجھ میں آئی؟ امین۔ تو آپ کیا ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ صادق ہیں اور امین ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو چیزیں ہی صحابہ میں تبدیل ہوئی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت پائے، ان کے اندر بھی یہ دو کوالٹیز، ایک سچ بولنے کی، سچ سننے اور سچ جاننے، سچ بولنے کی کیپیسٹی، بات سمجھ میں آئی؟ دوسری کوالٹی امانت داری۔ امانت داری ایسی امانت داری کہ بولی بھی بدلتی نہیں تھی، لفظ بھی بدلتے نہیں تھے، ایسی امانت داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں جو تھے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہونے لگی۔ کہتے ہیں نا صحبت کا اثر رنگ لاتا ہے، کہتے ہیں پروورب ایک اردو میں ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے، یعنی جس کی صحبت میں ہم رہیں گے وہ صحبت کا اثر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہم اگر عطر کی دکان والے سے دوستی کر لیں اور عطر کی دکان سے صحبت رکھیں، عطر والے سے صحبت رکھیں، تو وہ خوشبو ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ہم سچے آدمی، سچے لوگوں کی صحبت پائیں تو ہمارے اندر بھی سچائی آ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم غلط لوگوں یعنی گناہگار کی صحبت پائیں تو ہمارے اندر بھی وہ گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر نیکوکار کی صحبت پاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نیکیاں پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نیکی کرنے لگتے ہیں، نیکیوں کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صحبت، تو اسی طریقے سے صحابہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت پائے تو آپ کے وہ صحابہ کے اندر بھی یہ دو کوالٹیز پیدا ہو گئے۔ وہ کیا کوالٹی؟ ایک سچ بولنا، دوسرا امین، امانت دار، جس کی وجہ سے آج تک اسلام جوں کا توں ہمارے پاس تک پہنچا۔ بات سمجھ میں؟ اگر نہیں تو قرآن بھی تبدیل ہو جاتا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار اور اتنے سچے کہ خدا جو بات کہتا لفظ ب لفظ اپنے امت تک ویسا ہی پہنچاتے تھے، لفظ ب لفظ، حرف ب حرف، جس میں کوئی تبدیلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کیا نہیں۔ یہی قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا نہیں، یہی قرآن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو الفاظ اللہ تعالی کے طرف سے ملے وہی الفاظ کو سرکار نے امت تک پہنچائی۔ اور اسی طرح صحابہ کا کمال کیا تھا؟ صحابہ کی امانت داری، صحابہ کی سچائی کیا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جسے حدیث کہتے ہیں، وہ صحابہ نے بھی ویسا ہی تابعی اپنے بعد والوں تک پہنچائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کمال، یہ کوالٹی تھی کس کے اندر؟ صحابہ کے اندر۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جب تک سچ کو پسند نہیں کریں گے، سچ کو قبول نہیں کریں گے، تو یاد رکھو ہم صحیح معنوں میں پورے کے پورے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام سچ پر ہی ہے، اور یہاں ایسا سچ ہے
کہ ایک سچ بولنے والے کو تسلیم کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں کیا کرنا ہے ہم کو؟ سچ بولنے والے کو پہلے تسلیم کرنا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق کے نام سے، امین کے نام سے ڈکلیئر ہوئے، ان کو ٹائٹل ملا صادق، امین، تو وہی شخص مسلمان ہوا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں صادق اور صحیح معنی میں امین جانا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ انکار کرنے لگا جو اب سچ سننے کی قابلیت نہیں رکھا، بلکہ سرکار کو سچ تو مشرکین مکہ مان رہے تھے، بلکہ سرکار کو صادق کے نام سے عرب والے، عرب کے لوگ سرکار کو پکار رہے تھے، امین کے نام سے بھی سرکار کو پکار رہے تھے، اور اپنی امانتیں بھی سرکار کے پاس دے رکھے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ دے رکھے تھے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کو پیش کرنے کا وقت آیا، یعنی آپ اپنے نبوت کا اعلان کرنے کا وقت آیا، اللہ تعالی کے طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے نبوت کو اعلان کرو. جب آپ اعلان کرنے کا کام آیا تو آپ نے کیا کیا؟ ایک جگہ تمام عرب والوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کیا پوچھا؟ یہی پوچھا، یعنی ایک چوٹی تھی، ایک پہاڑ کا دامن تھا، ایک چوٹی تھی پہاڑ کی، جس کو فاران بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ وہ چوٹی کے دامن میں کھڑے ہو کر جب سب جمع ہوئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ اس بات کو مان لیں گے؟ کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات، ایسا سچ بتانے والے تھے جو سچ انسین ہے، جو سچ غائب ہے، جو سچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایسا سچ بتانا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھ کے باہر ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو زمین بتا کے کہوں کہ یہ زمین ہے تو آپ مان لیں گے آرام سے، ہاں یہ زمین ہے. میں نے سورج کو بتا کے کہا کہ دیکھو یہ سورج ہے، آپ مان لیں گے ہاں یہ سورج ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو آپ دیکھے ہی نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ سمجھ کے دائرے میں بھی وہ نہیں آ سکتا. ایسی چیز کو سمجھانا ہے، ایسے چیز کو منوانا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے جو تم کو دکھ نہیں رہی ہے، اگر وہاں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ مان لو گے میری بات؟ تو سب نے کہا تو آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، نہیں جانا، نہیں دیکھا، آپ کو کبھی جھوٹا نہیں دیکھا، تو آپ تو سچ ہی کہنے والے، سچ ہی کہیں گے. بتاؤ کون ہے وہ لشکر جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم ابھی تیار ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میری بات کو اتنا مانتے ہو، میری بات کو جب اتنا مانتے ہو، مجھے اتنا سچا جانتے ہو، تو یاد رکھو اب میں وہ سچ کہنے والا ہوں جو سچ
हकीकत में हक है, सच है, तो मालूम हुआ पहले सच्चे को मानना। बात समझ में आई? सच्चा, जब हम किसी इंसान को, किसी बंदे को, या किसी दोस्त को, या किसी भाई को, किसी भी इंसान को सच्चा मान लेते हैं, तो याद रखो हम उसकी कही हुई बात को झूठा तस्लीम नहीं करते। हम यही कहते हैं कि वो जब कहा है वो उसकी बात है तो वो सच ही कहेगा, क्योंकि आज तक मैंने उसे झूठ बोलते हुए नहीं पाया, मैंने उसे झूठ बोलते हुए नहीं पाया। वो सच ही बोलेगा, जब वो कहा है तो वो सच ही बोलेगा। इसे कहते हैं यकीन। इसे क्या कहते हैं? यकीन, बिलीव। बात समझ में आई? इसे कहते हैं यकीन, बिलीव, और उसका करेक्ट वर्ड है सर्टेनिटी। बात समझ में आई? उसका करेक्ट वर्ड जो है इंग्लिश में सर्टेनिटी, बिलीव, यकीन। तो अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसे यकीन रहा, हाँ सही बात है, ट्रस्ट, ट्रस्ट भरोसा, थोड़ा सा मीनिंग इधर उधर होता है, यानी माना थोड़ा बदलता है। भरोसा बिल्कुल फिट होता है, भरोसा भी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्ट, मगर यकीन यानी सर्टेनिटी, यानी यकीन उससे ज्यादा ताकत रखता है वो वर्ड यकीन। बात समझ में आई? उससे ज्यादा ताकत रखता है वो वर्ड यकीन। बेशक ट्रस्ट भी अपनी जगह सही है। बात समझ में आई? ट्रस्ट का माना भरोसे का भी लिया जाता है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, मुझे भरोसा है, तो उसका मतलब भी यही निकलता है कि हाँ मुझे आपकी बात पर यकीन है। सही है, 100%। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी तरह मेरी मदद करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मदद करेंगे तो बहुत खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी मेरी मदद की अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बात समझ में आई? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपनी कैपेसिटी, यानी अपने अंदर अपनी जो फितरत, अपनी जो क्वालिटी, ये जाहिर करे, यहां तक जाहिर करे कि सब ये मानने लगे कि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, क्योंकि आप सही मानों में सच्चे हैं, आप सही मानों में अमीन हैं। जब ये पक्का हो गया, यकीन हो गया, तो अब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, या रसूल अल्लाह, लोग आप पर इतना एतमाद करे हैं, इतना यानी इतना ट्रस्ट करे हैं, इतना भरोसा करे हैं, यकीन है कि आप सच्चे ही सच्चे हैं। तो अब आप उन गयूब को, यानी जो गैब है, जो आलम गैब में है, जो हक है, वो गैब को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप नबी हैं, गैब दां हैं। नबी का माना क्या है? गैब दां। बात समझ में आती है? यानी गैब जानने वाला, अल्लाह के तरफ से, अल्लाह ताला के तरफ से गैब जानने वाला, यानी जो चीजें हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते, अल्लाह ताला नबी को वो कैपेसिटी रखता है नबी कि अल्लाह ताला उस गैब का इल्म उसे अता फरमाता है। और फिर हमको चाहिए कि हम नबी पर भरोसा करें, नबी पे ट्रस्ट करें, नबी पे यकीन करें। तो जिस तरह उस जमाने में अरब के लोग, जो लोग अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखा, तो याद रखो वो तस्लीम करने लगे कि सरकार की बताई हुई चीज, यानी सरकार ने क्या फरमाया? खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
یہ ہے اسلام کا پہلا رتبہ، یعنی پہلا رکن، اسے کہتے ہیں فرسٹ پلر۔ اسلام کے کتنے پلرز ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیر آر 5 پلرز آف اسلام، یعنی اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ روزہ۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ پانچواں رکن کیا ہے؟ حج۔ بات سمجھ میں آئی؟ پانچواں رکن ہے حج۔ تو پہلا رکن جو ہے اس میں ہم پورے طریقے سے مکمل ہونا چاہیے۔ یہاں ایمان بھی داخل ہوتا ہے۔ اس رکن کو یعنی کلمے کو تسلیم کرتے وقت کیا ہے؟ ایمان بھی داخل ہوتا ہے، جو دوسرا رتبہ کہا جاتا ہے اسلام ایمان۔ اصول کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے سیکنڈ ون جسے ایمان کہتے ہیں، وہ بھی یہاں داخل ہوتا ہے۔ جب تک ایمان نہیں تب تک مسلمان نہیں، جب تک مسلمان نہیں تب تک وہ مومن نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر یہاں مسلمان، ہر مسلمان مومن ہونا ضروری نہیں بتایا جاتا، کیونکہ ایمان کے لیے شرائط ہیں، اور وہ ایمان ہی حقیقت میں تسلیم اسلام ہے، یعنی اسلام کو تسلیم کر لینا۔ جو شخص اسلام کو تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اسلام مذہب اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، وہ آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے؟ ایمان کے دروازے سے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اسے ایمان کے دروازے سے اسے داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ بتایا وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے فرسٹ پلر آف اسلام۔ اگر کوئی شخص داخل اسلام ہونا ہے تو اسے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ زبان سے یہ کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ زبان سے یہ کلمہ پڑھ لے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور زبان سے کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے سنا اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اسلام کو تسلیم کر لینا، اسے مسلمان مان لینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایمان کیا ہے؟ تصدیق، قلب سے تصدیق کرنا۔ اسی لیے ایمان کی شرط کیا بتائی جاتی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور اسے دل سے سچ ماننا، سچ جاننا، یہ شرط ہے ایمان کا۔ تو یاد رکھو، جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ اس کلمے کو زبان سے بھی کہے اور دل سے بھی سچ جانے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہے بھی اور اس کو دل سے بھی سچ جانے۔ جب وہ کون ہو گیا؟ مسلمان بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایمان والا بھی ہو گیا، مومن بھی ہو گیا، ایمان والا بھی ہو گیا۔ یہ کس نے کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے علم دیا؟ کس نے بتایا؟
اللہ تعالیٰ نے. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ اسلام کا علم نہیں دیا، اسلام کی سمجھ، اسلام کا علم ڈائریکٹ نہیں دیا، بلکہ نبی کے ذریعے سے ہم تک اسلام کا علم پہنچایا. بات سمجھ میں آتی؟ بیچ میں درمیان میں کون رہے؟ نبی رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے. ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں، یعنی اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، یاد رکھو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. تو معلوم ہوا ہمیں پہلے، سب سے پہلے کس پر بھروسہ آنا چاہیے، کس پر ہمیں یقین آنا چاہیے، کس کو ہم ماننا چاہیے؟ تو یاد رکھو محمد الرسول اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، کہ وہ محمد الرسول اللہ کو ایکسپٹ کرنا. جب وہ محمد کو اللہ کا رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، تو تسلیم کس طرح کرے گا؟ آپ کو صادق و امین یقین کر لیا، تو اب سرکار کی ہر بات پر اسے یقین آ جائے گا. بات سمجھ میں؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہ سچا تسلیم، سچی بات، سچ بول رہے ہیں، یہ تسلیم کر لے گا. فطرت ہے انسان کی، جب کسی کو ہم سچا مان لیتے ہیں، حقیقت میں جب وہ سچا ہوتا ہے اور اسے سچا تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کی ہر بات کو بھی ہم سچا ہی مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کیونکہ یاد رکھیے، جھوٹ بولنے کے لیے کیا چیز پہلے ہم کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے خوف. کون سی چیز؟ خوف، یعنی ڈر. خوف، ڈر، یہ ڈر جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے. یعنی ایک انسان جب دوسرے انسان سے ڈرتا ہے، ایک بندہ جب دوسرے بندے سے ڈرتا ہے، تو یاد رکھو اس کی وجہ سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر خوف. کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خوف. بات سمجھ میں آئی؟ فیئر، خوف، فیئر. یہ خوف کس کا ہونا، کس کا نہ ہونا، یہ ہے حقیقت اسلام کی. مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کی جو حقیقت ہے اسے ماننا، اسے جاننا کہ اسلام کہتے کسے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. کس کے سامنے؟ اللہ تعالی کے سامنے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، کسی اور بندے سے کا خوف ہمارے اندر نہیں رہنا. بندے کا خوف نہیں رہنا، اللہ کا خوف رہنا. یعنی اللہ تعالی کا خوف جب ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہی چیز ہمیں کیا کرتی ہے؟ اسلام پر پابند کر دیتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کب سچا مانیں گے، سچا جانیں گے؟ آپ سے محبت ہونی چاہیے.
मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो मजबूर कर देती है, हक पर कायम कर देती है, सच पर खड़ा कर देती है। बात समझ में आया? तो जब तक हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, हम सरकार की बातों को दिल से तस्लीम नहीं करेंगे। तो मोहब्बत हमें जब किसी बंदे से हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम क्या करने लगते हैं, उस बंदे की हर बात को मानने लगते हैं और उस बंदे की हर बात को सच जानते हैं। तो याद रखो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, मगर कैसे इंसान है? हम जैसे इंसान नहीं है, वो खैरुल बशर हैं। वो सच पर कायम रहने वाले, सच सुनने वाले, सच कहने वाले, अमीन हैं। बात समझ में आई? और अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक है। आपने बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। बात समझ में आई? तो जो शख्स सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लेता है, वो शख्स कामयाब हो गया, यानी मुसलमान हो गया, मोमिन हो गया। तो ईमान के लिए शर्त क्या है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, यानी हुजूर के बारे में जानना, हुजूर से मोहब्बत करना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो हुक्म नाफिज किया है उसे शरीयत कहते हैं। और शरीयत की हकीकत क्या है? सरकार ने कोई हुक्म अपने तरफ से नाफिज नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म को ही आपने हम तक पहुंचाया। बात समझ में आई? तो आप सच्चे हैं तो आपकी बात सच्ची है। जब हम किसी सच्चे आदमी की बात मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, तो हम भी सच्चे हो जाते हैं। कोई शख्स जो हकीकत में सच्चा है, उस सच की यानी उसकी बात को हमने मान लिया और हमने उसे दूसरे तक पेश किया, तो याद रखो, चूंकि वो सच होता है इसलिए हमारी इज्जत बढ़ जाती है और हमें भी लोग सच मानने लगते हैं। तो सच से सच पैदा होता है। बात समझ में आई? तो इसी तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, और आपने जो इस्लाम, जो मजहब, जो दीन हम तक पहुंचाया, सच्चा। तो जो शख्स इस दीन को इख्तियार किया, इस दीन को अपनाया, यानी इस्लाम में दाखिल हुआ, मुसलमान हुआ, कलमा तय्यबा पढ़ा और यकीन जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जबान से भी इकरार किया और उसको दिल से भी सच जाना, तस्दीक किया, तो वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। यानी सच को मान लिया। जो खुदा, जो रब, जो माबूद हकीकत में सच्चा है, उस माबूद की तरफ, उस माबूद को तस्लीम कर लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। बात समझ में आई? तो एक माना इलाह का माबूद है और इलाह के कई माने हैं। इलाह का एक माना फकत नहीं है, इलाह के कई माने हैं। इलाह का एक माना क्या है?
معبود. الہ کا اور ایک معنی بھی ہے جسے حاجت روا کہتے ہیں، یعنی حقیقی حاجت روا، جس کو رب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی حقیقی حاجت روا، ہماری حاجتوں کو حقیقت میں پورا کرنے والا، حاجت روائے حقیقی، وہ بھی ایک معنی نکلتا ہے الہ سے. اب معنی کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی حاجت روا سوائے اللہ تعالی کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے. بات سمجھ میں آئی؟ سوائے اللہ تعالی کے. یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ محمد الرسول اللہ. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانا اور اللہ کا رسول مانا تو ہمیں یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے، اور یہ حقیقت ہم تک پہنچ گئی، اور اس حقیقت سے ہم آگاہ ہو گئے. کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاجت روائے حقیقی سوائے اللہ تعالی کے. اس ماننے سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ تمام بندوں کو ہم بندے ہوتے ہوئے ہم دوسرے بندوں کو خدا تسلیم کر کر ان کے سامنے ہم اپنے سر کو جو خم کر رہے تھے، یہ جھوٹ تھا. بات سمجھ میں آئی؟ ہم کو اس سے کیا ہو گیا؟ نجات مل گئی. کیونکہ بندہ کیا کون ہوتا ہے؟ بندہ صرف فائدہ فقط نہیں دیتا، نقصان. بندہ نقصان دینے والا، نقصان دیتا ہے. اب یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ کہیں یہ بندہ مجھے نقصان نہ دے، اس لیے اسے خدا تسلیم کر لینا. اب اس طرح جو حاجت روائی بندہ کرتا ہوا اسے نظر آتا ہے، یعنی ہماری عقل کتنی چھوٹی، ہماری عقل کو جب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ میری حاجت روائی کر رہا ہے، یہ بندہ میری حاجت روائی کر رہا ہے، یہ بندہ میری حاجت روائی کر رہا ہے، تو اس طرح ہر حاجت روا کرتے ہوئے بندے کو خدا تسلیم کر لینا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ جہل ہے. بات سمجھ میں آتی؟ علم کیا ہے؟ سچ ہے. جہل کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جہل لا علمی، illiterate، علم literate، knowledge. بات سمجھ میں آئی؟ illiterate بہتر ہے کہ literate بہتر ہے؟ ہاں literate یعنی بہتر ہے literate، illiterate سے یعنی knowledgeable person unknowledgeable person سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نالج ہی سچ اور حق کی طرف، نالج ہی تم کو کیا کرتا ہے؟ پروفٹ عطا کرتا ہے، یعنی نفع بخشتا ہے. نالج ہی تمہیں کامیاب کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جتنے illiterate پیپلز ہیں جن کو گوار کہتے ہیں، یہ گوار لوگ یہ ڈیولپڈ نہیں رہتے، انڈیولپڈ رہتے ہیں. بات سمجھ میں آتے؟ ڈیولپمنٹ سے بھی پیچھے رہتے ہیں. کون ڈیولپمنٹ کرنے والا ہوتا ہے؟ ڈیولپڈ کون ہوتا ہے؟ جو نالجبل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نالج ہم تک پہنچائے، وہ نالج وہ حقیقت میں وہی علم ہے، نالج ہے. اس کے بجائے جو ہم اپنے عقل سے جو کچھ سمجھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جہل ہے، illiteracy ہے. بات سمجھ میں آئی؟
وہ نالج نہیں ہے، وہ ان ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، الٹریٹ ہے، بات سمجھ میں، جہل ہے، جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، بات سمجھ میں آئی؟ والعصر یعنی میں وقت عصر کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقت عصر کی قسم، انسان جو ہے خسارے میں ہے، کیونکہ انسان بن جانا، انسان پیدا ہو جانا کامیابی نہیں، انسان پیدا ہو جانا، انسان بن جانا کامیابی نہیں، انسان کے اندر انسانیت آنا۔ اسی لیے انسان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، ہیومن بینگ، بات سمجھ میں؟ حیوان ناطق، ہیومن بینگ، وہ بھی ایک قسم کا حیوان ہے، بات سمجھ میں؟ جب اس کے اندر نالج آتا ہے، علم آتا ہے، علم دخل دیتا ہے، علم آنے اس کے نالج ترقی ہونے کیا بنتا ہے؟ وہ کامیاب بنتا ہے، یعنی انسانیت اس کے اندر آتی ہے، بات سمجھ میں آتی؟ وہ انسانیت کا دوسرا ہی نام ایمان ہے، الا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ انسان خسارے میں نہیں جو ایمان لا چکا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی خالی ایمان لا لینا، مان لینا فقط نہیں، عمل پیرا ہو جانا، اس پر عمل کرنا۔ جب ایک بات سیکھتے ہیں تو اسے کام میں لاتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ تبھی آپ کامیابی ہوتی ہے۔ سیکھ لے کر آپ بیٹھ گئے، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ سیکھنے کے بعد آپ کو کام کرنا ہوگا۔ کوئی سول انجینئرنگ پڑھا ہے اور سول انجینئرنگ پڑھ لینے کے بعد وہ بیٹھ گیا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر گھر میں، کچھ بھی کرتا نہیں، تو اب بیکار ہے نا اس کا پڑھنا، ویسٹ ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر پڑھا ہے، ڈاکٹر ہے اور اچھے طریقے سے پاس بھی کیا ہے، اور وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی پیشنٹ کو دیکھتا نہیں، گھر میں بیٹھ گیا، تو اب بیکار ہے اس کا ڈاکٹر بننا، بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح علم حاصل کر لیں گے اور علم کو آپ اپنے اندر ہی رکھ لیں گے تو بیکار ہے، اس کو عمل میں لائیں گے تو کامیابی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو عمل بھی میں لاتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ سیکھتے کیوں؟ سمجھتے کیوں؟ کام میں لانے کے لیے۔ تو اب یہاں میں یہ سمجھا رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کو رسول جاننا، رسول ماننا، یعنی آپ کی رسالت پر یقین کامل ہو جانا۔